بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے حوالے سے جو چیپٹر آپ نے لکھا ہے، اس کی انشاءاللہ آج ہم آخری حدیث پاک سنیں گے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی اناس من اصحابہ، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع کے اندر تشریف فرما تھے۔ فدرت ہاکذا من خلفہ، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چکر لگانے لگا۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے چکر، یعنی حضور اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چکر لگانے لگا۔ فعرف الذی ارید، آپ فرماتے ہیں کہ جس نیت سے میں حضور کے پیچھے چکر لگا رہا تھا، اللہ کے رسول نے میری اس نیت کو جان لیا۔ اللہ کے رسول نے میری اس نیت کو جان لیا۔ فعرف الذی ارید، میں جو چاہتا تھا، جو میں نے ارادہ کیا تھا، اس کو حضور نے پہچان لیا۔ فالقى الرداء عن ظہرہ، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پشت سے چادر کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا۔ فرأیت موضع الخاتم علی کتفیہ، تو پھر میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت والی جگہ ہے اس کو میں نے دیکھا۔ مثل الجمع، وہ جو مہر نبوت والی جگہ تھی وہ مٹھی کی طرح تھی۔ کس طرح تھی؟ یعنی اس کی جو مقدار تھی، جتنی ایک مٹھی ہوتی ہے تو وہ ایک مٹھی کے برابر تھی۔ حولہا خیلان، اور اس مہر نبوت کے ارد گرد تل موجود تھے۔ کیا موجود تھے؟ تل۔ اور وہ تل کیسے تھے؟ کأنہا ثعالیل، وہ تل چراغ کی طرح روشن ہوا کرتے تھے۔ اس مہر نبوت کے سائیڈوں پہ ارد گرد جو تل موجود تھے وہ چراغ کی طرح روشن تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس مہر نبوت کو دیکھ لیا، فرجعت حتی استقبلتہ، فرماتے ہیں کہ میں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور میں نے یہ عرض کی حضور سے کہ غفر اللہ لک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اب یہاں پہ ویسے غفرہ کا معنی مغفرت کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضور کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے کیونکہ حضور سے گناہ کوئی نہیں ہوا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ فقال ولک، فرماتے ہیں کہ حضور نے بھی میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے بھی درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ اب جن لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، انہوں نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا حضور نے آپ کے لیے بخشش کی دعا کی ہے؟ تو فقال نعم، انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، میرے لیے حضور نے بخشش کی دعا کی ہے۔ ولکم، اور صرف میرے لیے نہیں کی بلکہ تم سب لوگوں کے لیے بھی حضور نے بخشش کی دعا فرمائی ہے۔ اب وہ ہم سب کے لیے کس طرح بخشش کی دعا کی ہے؟ پھر انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کیا جو سورہ محمد کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے خاص جو آپ کے قریبی بندے ہیں، آپ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، اور جو عام مومنین و مؤمنات ہیں آپ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ تو فرمایا کہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ تم سب لوگوں کے لیے حضور نے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا چیپٹر بھی مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے دنوں میں اگلی حدیثیں جو نیا چیپٹر ہوگا، نئی حدیثیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخر میں مہر نبوت کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں اور یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، یہ مہر نبوت کب سے تھی؟ اس کے بارے میں مختلف روایات علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ حضور کی یہ مہر نبوت بچپن سے تھی، یعنی جب حضور بچپنا تھا جب حضور کا، تو اس ٹائم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی 40 سال کی عمر میں، تو اس عمر میں حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ظاہر ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضور کا سینہ چیرا گیا، جب شق صدر ہوا، تو اس موقع پر حضور کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ تو یہ تینوں طرح کی روایات جس میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز جو علماء کرام نے اس حوالے سے بیان کی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ علماء کرام نے ایک سوال قائم کیا کہ بھئی جس طرح ہمارے نبی کے جسم اقدس پر مہر نبوت تھی، تو کیا باقی نبیوں کے پاس بھی مہر نبوت تھی یا نہیں تھی؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقی نبیوں کے پاس بھی نبوت کی علامات تھیں، یعنی مہر نبوت ان کے پاس بھی تھی،
لیکن باقی سب نبیوں کی مہر نبوت ان کے سیدھے ہاتھ میں تھی. کہاں پر تھی؟ دائیں ہاتھ میں. لیکن ہمارے نبی کی جو مہر نبوت تھی وہ دائیں ہاتھ پہ نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی. تو اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں اب جو اس کا اگلا جو چیپٹر ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے متعلق ہے کہ حضور کے مبارک بال کیسے تھے. انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مہر نبوت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.